مولا میری امت کا آگے محبوب جو تجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے عشق رکھے گا، جو ہمارے احکام کو پورے کرے گا، اے مصطفیٰ تیرے ہر امتی کے لیے میدان محشر میں پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ہم ایک براق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج میں سرکار نے صرف اللہ کا دیدار نہیں کیا بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کی ضمانت لائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جیسے گنہگاروں کو یعنی حوصلہ بخشا ہے کہ محشر سے مت گھبراؤ، اللہ قہار ہے جبار ہے، یاد رکھو اللہ کی قہاریت جباریت ہے، لیکن میرا سجدہ اللہ کی قہاریت کو جمال میں بدل دے گا۔ میں میرے گنہگار امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ کون ہے میدان محشر میں بولنے والا؟ کون ہے میدان محشر میں اس کی بارگاہ میں آواز اٹھانے والا؟ حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں سب نفسی نفسی کہیں گے مولا مولا میری جان، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی 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 میری امت میری امت میری امت۔ حضور نے ساری زندگی امت کو یاد کیا۔ سنے نا حضور پیدا ہوئے تو سجدے میں جا کے کیا بولے؟ اللہم ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ بولے مولا میری امت کو بخش دے۔ ساری زندگی ام المومنین ہماری کے حضور کے قدموں میں ورم آ جاتا، ایڑیاں سوچ جاتی، حضور امت کو یاد کرتے، مولا میری امت میری امت۔ یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو میں قبر شریف میں اتار رہا تھا، حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو اللہ کے نبی کفن مبارک میں قبر مبارک میں انتقال کے بعد کہہ رہے مولا ربی حولی امتی، مولا میری امت میری امت میری امت۔ وہ نبی جو ساری زندگی اپنی قبر شریف میں تمہاری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور تم آج کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھ رہے ہو کہ ان کا میلاد منانا نہیں منانا؟ آپ ان پر پوچھ رہے ہو سلام پڑھنا نہیں پڑھنا؟ آپ کہہ رہے ہو معراج کا جلسہ کرنا نہیں کرنا؟ ارے یہ عشق والوں کا کام ہے، یہ میلاد معراج سلام یہ عشق والوں کا کام ہے۔ غیر سلام نہیں کرتے، سلام کرنے والے تعلق والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھتے تو تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، نبی چاہتے بھی نہیں تمہارے سلام کو، نبی چاہتے بھی نہیں۔ نبی تو ان کا سلام لیتے ہیں جن کے دل میں رسول کی محبت ہوتی ہے۔ حاصل کلام کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری نکلی، تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں بیت المقدس کی طرف ہے، بیچ میں مدینہ، نماز پڑھے، بیت اللحم عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی لیلۃ اسری بقبرہ ہوا یصلی، کہا کہ میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں لیلۃ الاسری معراج کی رات دیکھا ہوا یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی کے معنی نماز بھی ہے، یصلی کے معنی سلام بھی ہے، یصلی کے معنی درود بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں گزر رہا تھا موسیٰ کی قبر پر سے، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور گزر رہے موسیٰ سجدے میں ہو، بلکہ موسیٰ دیکھنا چاہتے ہیں رسول کی سواری کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف میرے آقا جا رہے ہیں۔ اب سنو، توجہ فرمائیے، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ اب بتائیے، اب آپ کے مولانا سے آپ پوچھئے کہ مولوی صاحب کون نماز پڑھائے، مصلی کا حقدار کون ہو، تو مولوی صاحب یہ کہیں گے جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا بزرگ ہو، جس کا لباس پاک ہو، جو حسین ہو، جمیل ہو، غنی ہو، وہ نماز پڑھائے، جس کا علم اچھا، جس کی لہن اچھی، جس کی قرت اچھی، وہ نماز پڑھائے۔ اب بیت المقدس میں اللہ نے پورے نبیوں کو جمع کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے پورے نبیوں کو جمع کر دیا۔ وہاں پر میثاق میں کہا تھا، یوم عالم میثاق میں کہا تھا کہ اے نبیوں میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، اے آدم میں تجھے سبی بنا رہا ہوں، اے نوح میں تجھے نجی بنا رہا ہوں، اے موسیٰ میں تجھے کلیم بنا رہا ہوں، اے عیسیٰ میں تجھے روح اللہ بنا رہا ہوں، اے انبیاء کی جماعت، اے مرسلین کی جماعت، میں تم کو کتابیں دے رہا ہوں، نبوت دے رہا ہوں۔ اگر تمہاری نبوت کے دور میں، اگر موسیٰ تمہاری کلیمیت کی دور میں، اے ابراہیم تمہاری خلت کی دور میں، اگر میرا نبی
بھول جانا، میرے نبی کی غلامی کر لینا، میرے نبی کے پیچھے ہو جانا، میرے نبی کے پیچھے ہو جانا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ہر نبی نے میرے نبی پر درود بھیجا، ہر نبی کی خواہش تھی کہ وہ رسول کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ سب چاہتے تھے رسول کو دیکھے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ۔ مولا کیوں؟ کہا کہ آج تم سب کی معراج کروانی ہے، آج تم سب کی معراج کروانی ہے، کیونکہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم علم یقین والے ہو، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آج میں تمہیں اس کا چہرہ دکھاؤں گا جو مجھ تک پہنچنے والا ہے، سبحان اللہ، جو مجھے دیکھنے والا ہے، میں جس کو دیکھنے والا ہوں۔ میرے محمد کو دیکھ لو، میرے محمد کو دیکھ لو۔ بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر انبیاء کی جماعت، پورے نبی وہاں پہ، نماز روحانی نہیں تھی، وہ جسمانی تھی۔ کون سی تھی؟ جسمانی، جسمانی۔ پورے نبی جسم کے ساتھ آئے، کیسا ہے؟ جسم کے ساتھ، جسم کے ساتھ آئے، کیونکہ نبی خود جسم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، انبیاء روحانی کیسے؟ بولے محبوب تم بھی جسم کے ساتھ، یہ بھی جسم کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ خواب نہیں چل رہا تھا، یہ حقیقت تھی۔ سبحان اللہ، اور یہ کیسی حقیقت؟ حقیقت خود حقیقت پر حیران تھی، کیا بات ہے، حقیقت خود حقیقت پر حیران تھی کہ آج وہ ہو رہا ہے جو آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ ہم نے سنا تھا کہ اللہ سب کو اٹھائے گا، وہ محشر ہوگا۔ اسی کو پیر نصیر نے کیا خوب کہا کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ ہم جب اٹھیں گے قبروں سے تو رسول کو دیکھیں گے۔ اللہ نے نبیوں کو قبروں سے اٹھایا تو کس لیے؟ آؤ رسول کا دیدار کر لو، آؤ رسول کا دیدار کر لو، تاکہ محشر میں پہچان لینا، محشر میں پہچان لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بیت المقدس کے دروازے پر سرکار علیہ السلام براق سے اترے، سرکار علیہ السلام براق سے اترے، براق سے اترنے کے لیے پتھر رکھا گیا، حضور کے قدم جیسے پتھر پر پڑے۔ راوی کہتا ہے کہ سرکار جب اس پر قدم رکھ